یہ بہت پرانی بات ہے کہ میں بس سے اترا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو یہ دیکھ کر چونک پڑا کیونکہ میری جیب کٹ چکی تھی۔ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، ویسے بھی میرے جیب میں تھا ہی کیا، وہ آخری 100 روپے کا نوٹ اور وہ خط جو میں نے ماں کو بھیجنا تھا، جس میں ماں کو یہ بتایا تھا کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے اور اب وہ آخری 100 روپے آپ کو منی آرڈر کر رہا ہوں۔ لیکن وہ خط کئی دنوں سے جیب میں لے کر گھوم رہا تھا کیونکہ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ انہیں بتاؤں کہ میری نوکری چلی گئی ہے اور اب آپ کو مزید پیسے نہیں بھیج پاؤں گا۔ اب پریشانی کی وجہ سے طبیعت اور بھی خراب ہو رہی تھی کیونکہ اب اور پیسے بھی نہیں تھے کہ ماں کو پھر سے خط لکھ سکوں یا پھر اپنے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں۔ جیب میں صرف وہی 100 روپے تھے۔ 100 روپے کوئی بڑی رقم تو نہیں ہوتے، مگر جس کی نوکری چلی گئی ہو اس کے لیے وہ 100 روپے بھی بڑے معنی رکھتے ہیں۔ دماغ معاف ہو چکا تھا اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے سب کچھ خدا کے سہارے چھوڑ کر نئے کام کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ دن گزرے تو ماں کا خط ملا۔ خط پڑھنے سے پہلے ہی میں سہم سا گیا، سوچنے لگا کہ ضرور پیسے بھجوانے کو لکھا ہوگا ماں نے، اس لیے اسے کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن جب خط کھول کر اسے پڑھا تو میں تو دنگ رہ گیا کیونکہ اس میں ماں نے لکھا تھا کہ تیرا بھیجا ہوا منی آرڈر مجھے ملا تھا جس میں پورے 1000 روپے تھے۔ تو کتنا اچھا بیٹا ہے میرا جو اپنی ماں کا اتنا خیال رکھتا ہے اور پیسے بھیجنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ ایسا نیک اور فرما بردار بیٹا اللہ پاک ہر ماں کے نصیب میں لکھے۔ اللہ پاک تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے بیٹا۔ ماں کا یہ خط پڑھنے کے بعد میں ہکا بکا رہ گیا اور کسی بت کی مانند ایک جگہ پر ساکن ہو گیا۔ میں کافی دنوں تک اس سوچ میں رہا کہ آخر ماں کو پیسے کس نے بھیجے ہوں گے۔ میرا تو ایسا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار بھی نہیں جو مجھ پر اتنا مہربان ہو کہ وہ میرے نام سے میری ماں کو 1000 روپے کا منی آرڈر کر دے۔ کافی دنوں تک اسی سوچ بچار میں میرے گزرے۔ پھر ایک دن ایک اور خط ملا جس نے مجھے اور بھی زیادہ حیرت میں ڈال دیا۔ آڑی ترچھی لکھاوٹ سے یہ لگ رہا تھا کہ جس نے بھی یہ خط لکھا ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اسے پڑھ سکا۔ اس میں لکھا تھا کہ بھائی 100 روپے تمہارے اور 900 روپے اپنے ملا کر میں نے تمہاری ماں کو 1000 روپے کا منی آرڈر بھیج دیا ہے۔ فکر نہ کرنا، ماں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے نا، وہ کیوں بھوکی رہے۔ بھائی میں جیب کترا ضرور ہوں مگر اتنا سنگ دل نہیں ہوں کہ میری وجہ سے ماں تکلیف میں رہے۔ میں نے جب تمہاری جیب کاٹی تو اس میں سے مجھے تمہارا وہ خط ملا جو تم نے اپنی ماں کو بھیجا تھا۔ اسے پڑھ کر مجھے تمہاری بے بسی کا اندازہ ہو گیا، اسی لیے میں نے اسی پتے پر پیسے بھیج دیے اور اسی لفافے کی پشت پر تمہارا ایڈریس بھی لکھا تھا، تو میں نے آپ کو بھی یہ خط لکھ دیا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میرے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ فقط تمہارا جیب قطرہ۔ دوستو، اکثر ہم جن لوگوں کو گناہگار سمجھتے ہیں اور انہیں مجرم گردانتے ہیں اور انہیں بہت ہی حقارت کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں، اگر اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو ایک پل میں اللہ ان لوگوں کے دل کو بدل دیتا ہے، اور وہی لوگ جو کل تک بے قصور لوگوں کی جان اور مال کے دشمن تھے، ان لوگوں کے دل میں انسانیت کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور وہ بغیر کسی حرص و لالچ کے کسی بھی انسان کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میرے رحیم اور قادر مطلق پروردگار کی عطا ہے کہ وہ جس پر جب چاہے اپنی رحمت کا سایہ کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم پر بھی اپنی عنایت فرمائے اور ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آپ کا بہت بہت احسان ہوگا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے چاہتا ہے اجازت۔ اللہ حافظ۔